اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، انسانی جسم میں سب سے زیادہ طاقتور حصہ اس کا دماغ ہوتا ہے۔ سحر حمول یہ ایک ایسا جادو ہے جس کے ذریعے جادوگر انسان کے دماغ پہ قبضہ جنات کے ذریعے کر لیتا ہے۔ اگر ہم جنات اور انسان کا مقابلہ کر کے دیکھیں تو انسان نہ تو تیز بھاگ سکتا ہے، نہ تیز اڑ سکتا ہے، نہ تیز تیر سکتا ہے، نہ تیز دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس جنات کو اگر دیکھا جائے تو جنات بہت تیز بھاگ بھی سکتے ہیں، بہت تیز اڑ بھی سکتے ہیں، بہت تیز چل بھی سکتے ہیں، بہت تیز تیر بھی سکتے ہیں اور بہت تیز دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کو اتنی طاقتور چیز عطا فرمائی، یعنی کہ دماغ، جس کی وجہ سے انسان نے ایسی مشینری، ایسے انسٹرومنٹ بنا لیے جو اس کی تمام کمیوں کو پورا کر گئے۔ یعنی کہ اگر انسان تیز نہیں بھاگ سکتا تو اس نے ایسی مشینری بنا لی جس سے وہ تیز چل سکتا تھا، اور اگر انسان نہیں اڑ سکتا تو انسان نے ایک ایسی مشین بنا لی جس کی وجہ سے وہ اڑ بھی سکتا تھا اور بہت دور تک جا بھی سکتا تھا۔ اگر انسان بہت گہرائی تک یا بہت اچھے طریقے سے تیر نہیں سکتا تھا تو اس نے ایسی مشینری بنا لی جس کی وجہ سے وہ بہت نیچے تک سمندر میں تیر بھی سکتا تھا اور جا بھی سکتا تھا۔ اور انسان نے ایسی مشینری بھی بنا لی جس کی وجہ سے وہ بہت دور تک دیکھ بھی سکتا تھا۔ اور اللہ پاک نے انسان کو ایسا علم بھی عطا فرمایا جس کی وجہ سے انسان صرف دنیا تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا سے باہر تک بھی چلا گیا۔ سحر حمول ایک ایسا جادو ہے جس میں جنات جادوگر کے ماتحت ہو کے آپ کے دماغ پہ اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ اس جادو کی کچھ نشانیاں اور علامات ہیں جن میں منجمد چیز کو متحرک دیکھنا، یعنی کہ رکی ہوئی چیز کو چلتے ہوئے دیکھنا، سائے نظر آنا، سر میں شدید درد رہنا جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، آوازیں سنائی دینا، سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈرانے خواب آنا اور ایسا لگنا کہ آپ کو بار بار جھٹکے لگ رہے ہیں، ویرانے اور اکیلے میں رہنا بہت پسند کرنا، گھر سے باہر رہنا تو پورا دن گھر سے باہر رہنا، فضول پھرتے رہنا، گھر کے اندر رہنا تو پورا دن گھر کے اندر ہی رہنا۔ اس طرح کا جادو کیا کیسے جاتا ہے؟ تو جب کوئی انسان جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ فلاں انسان پہ جادو کر دو اور اس حد تک خطرناک جادو کرو کہ اس کو کسی چیز کی ہوش نہ رہے، تو جادوگر ایک جن کو اس شخص کی طرف بھیج دیتا ہے جس پہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے ذمہ لگاتا ہے کہ اس کے دماغ میں مورچہ بندی کر لے۔ تو جن سب سے پہلے اس کے اندر جاننے کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اگر تو اس شخص نے اپنے اذکار جیسے آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھے ہوں تو جنات بہت آسانی سے اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے آیت الکرسی پڑھی ہو تو جنات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جنات تب تک اس کا انتظار کرتے ہیں جب تک وہ شخص بیت الخلاء میں داخل نہیں ہو جاتا، اور اگر وہ شخص بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھے داخل ہو جاتا ہے تو جنات اس کے اندر بہت آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے دماغ کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس جادو کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آغاز میں آپ کو بہت زیادہ ڈرانوے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوتی ہیں، اور آہستہ آپ کو سائے نظر آنا یا آوازیں سنائی دینا بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو مرگی کے دورے پڑنا عام ہو جاتے ہیں۔ اس جادو کا علاج بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے یہ عمل جمعرات اور جمعے کو کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ عمل کسی دن آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے جمعرات کو فجر ٹائم وضو کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وضو میں ہی پورا دن رہنا ہے، یعنی آپ نے جمعرات کو پورا دن وضو میں رہنا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسی وقت دوبارہ آپ نے وضو نیا کرنا ہے، اور جمعے کو بھی آپ نے پورا دن وضو میں رہنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے اور اس پہ ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس پانی پہ دم کر کے آپ نے پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 2 دن لگاتار کرنا ہے، جمعرات اور جمعے کو۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو مکمل طور پہ ٹوٹ بھی جائے گا اور ختم بھی ہوگا۔ یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے، اور اس عمل کے ذریعے ہم نے بہت پرانے جادو بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے جادو بھی ہوتے ہیں جو 5 سے 6 سال پرانے ہوتے ہیں اور ان کو ختم ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کا پرانے سے پرانا جادو بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ 2 دن کا عمل ہے جمعرات اور جمعے کا،
آپ نے دونوں دن باوضو رہنا ہے اور ایک پانی کے گلاس پہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق اور سورہ ناس دم کر کے پی لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو باقی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔